بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر والی رات ہم نے نازل کی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک کی رات ہونے میں مختلف قسم کے قرائن موجود ہیں، صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں، لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام کے بہت تعداد میں احادیث مبارکہ اس بات پر بدال ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں آپ نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر در منصور میں یہ روایت موجود ہے، ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر، اللہ رب العزت نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا فرمایا۔ ولم یعطیہا لمن کان قبلہم، اور یہ لیلۃ القدر اس سے قبل کسی بھی امت کو عطا نہیں فرمایا۔ لیلۃ القدر کی بہت زیادہ فضیلت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجاوز فی العشر الاواخر من الرمضان، نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں آپ تجاوز سے زیادہ، بہت زیادہ آپ عبادت کرتے تھے۔ ویقول، اور آپ فرماتے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من الرمضان، رمضان کے آخری عشرے میں آپ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی طرف آپ پیش قدمی کرو، ثابت قدمی کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر کے اعمال سے محروم رہا۔ اس رات کوئی بھی اگر محروم رہے اس سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ لیلۃ القدر کی رات اگر انسان عمل کرے تو وہ اعمال 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور ثواب میں زیادہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک لشکر لے کر روئے زمین پر نازل ہو جاتے ہیں، اور تمام روئے زمین پر تمام فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، اور ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ پورے روئے زمین پر جہاں کہیں بھی کوئی بھی اللہ کا بندہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، جس انداز سے اللہ کا ذکر کر رہا ہو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں، اور یہی دعا کرتے کرتے صبح تک ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، یہ رحمت اس وقت تک رہتا ہے جب تک صبح صادق کا طلوع نہ ہو۔ جب صبح صادق طلوع ہو جاتا ہے تو حضرت جبریل امین تمام فرشتوں کو لے کر واپس ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس شخص نے بھی رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، رات گزارے، اللہ کی بندگی کی، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت بخش دیا جاتا ہے، معاف کر فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اکثر صحابہ کو یہ یقین تھا کہ لیلۃ القدر 27 کی رات کو ہے۔ اب نبی علیہ السلام لیلۃ القدر کے بارے میں بیان فرمانے کے لیے تشریف لے کے آ رہے تھے، 2 صحابی باہر آپس میں لڑ پڑے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تم لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بیان کرنے آیا تھا، ان 2 صحابیوں کے لڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ حکم میرے ذہن سے نکالا اور میں بھول گیا، لہٰذا تم لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے رمضان کے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیکن اس کی علامات آپ نے بیان فرمائی،
بیان کیا علامت پر فرمائی؟ لیلۃ القدر کی صبح کو سورج بلند ہونے تک، لیلۃ القدر کی رات کی صبح کو، جب رات ختم ہونے کے بعد جب صبح ہو جاتا ہے، اس صبح کو سورج بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی ہے، وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ بہت بڑا تھال ہو، سرخ تھال کی طرح کافی دیر تک رہتا ہے، وہ لیلۃ القدر کی علامت ہے۔ اس سے قبل کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور اسی طریقے سے روایت کرتے ہیں لیلۃ القدر کی رات کو چاند اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے ایک بہت بڑے تھال کا کنارہ ہو۔ اور اسی طریقے سے تیسرا جو علامت بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات انتہائی آسان اور معتدل رات ہوتی ہے، اس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ اس کی صبح کو سورج اس طریقے سے مدھم طلوع ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کو اللہ کے حضور وقت گزارنا، اللہ کے حضور بندگی کرنا، یہ تمام مومنین مسلمانوں کے لیے ایک لازمی امر ہے۔ لیلۃ القدر کے تعین کے حوالے سے مختلف صحابہ کرام نے 27 تعین کی ہے، 27 کے بارے میں روایت پیش کی ہے کہ 27 کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات کو انسان ساری رات نمازیں ادا کرے، سستی نہ کرے۔ اسی لیے ہمارے سلف صالحین نے، ایسے بزرگان دین نے جن کو روحانیت میں اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا، جن کو روحانی تصرفات حاصل تھے، انہوں نے رمضان المبارک کے ان ایام کو گزارنے کے ہمیں طریقے بتائے۔ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات کو ہم نے 100 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، اور 100 رکعت انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ۔ جب آپ کا 100 رکعت پورا ہو اور وہاں پہ آپ صبح صادق ہو، سحری کھائے اور اگلے دن کے روزے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس طریقے سے جب انسان روزہ رکھے اور لیلۃ القدر نصیب ہو، وہ بندہ اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی شخص نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر رمضان کی راتوں کو گزارے، لیلۃ القدر جس کو نصیب ہو، اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا قد تقدم ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اس کے سابقہ لاحقہ تمام گناہوں کو اللہ رب العزت درگزر فرما دیتا ہے، صغیرہ گناہوں کو۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین پر یہ لازم ہے کہ شب قدر کی رات کو انتہائی مستعد ہو کر، انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرے، اللہ کے حضور بندگی کرے، اللہ کے حضور ذکر کرے، توبہ و انابت کرے، اور اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب جانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شب قدر کو شاندار طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔